السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب حال لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم جی. السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو بہت بہت عید میلاد النبی کی مبارکباد ہو. آپ دونوں کو بھی مبارک ہو. آپ کو بھی عزیز صاحب اور آپ کمال یار، مجھے تو سرور آ رہا ہے. میں تو جس طرف سے گزر رہا ہوں نعتیں اونچی اونچی لگی ہوئی ہیں، نعتوں کے شعر سن سن کے میں تو کل کا لطف لے رہا ہوں. ایک فرمائش کروں؟ جی ایک فرمائش کروں؟ کریں. اپنی پسندیدہ نعت سناؤ آج. یار فرمائش کیا، یہ تو سعادت ہے کہ آج عید میلاد النبی کا دن بھی ہے اور مجھ سے تم نعت سن رہے ہو. حفیظ طائب صاحب کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے. ہائے 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 ہائے، ایسا عاشق رسول بھی میں نے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں. جب انہوں نے وفات پائی تھی تو میں نے ان کے جنازے میں دیکھا تھا کہ ہزاروں لوگ بلند آواز میں ان کی نعتیں پڑھ رہے تھے. کیا منظر تھا یار. لو جی، حفیظ طائب صاحب کی ایک نعت جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ہائے ہائے ہائے، شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ، یہ کوچائے حبیب ہے پلکوں سے چل کے آ. سبحان اللہ سبحان اللہ، پلکوں سے چل کے آ. امت کے اولیاء بھی ادب سے ہیں دم بخود، یہ بارگاہ سرور دی ہے سنبھل کے آ. آتا ہے تو جو شہر رسالت مآب میں، حرص و ہوا کے دام سے باہر نکل کے آ. سبحان اللہ، بہت خوبصورت. ماہ عرب کے آگے تیری بات کیا بنے، اے ماہتاب روپ نہ ہر شب بدل کے آ. ہو سوز و تپش سخن میں اگر چاہتا ہے تو، سوز و تپش سخن میں اگر چاہتا ہے تو، عشق نبی کی آگ سے طائب پگھل کے آ. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. یہ جو سیکنڈ لاسٹ شعر ہے نا، اس کے متعلق حفیظ طائب صاحب نے بتایا کہ میں نے جب یہ نعت لکھی تو میں اب ان کے ایک بڑے پیارے بزرگ تھے، ان سے وہ بڑا پیار کرتے تھے، حافظ محمد افضل فقیر صاحب. کہتے ہیں میں ان کو یہ نعت سنانے کے لیے چلا گیا تو یہ میں نے شعر جب ان کو سنایا نا، ماہ عرب کے آگے تیری بات کیا بنے، اے ماہتاب روپ نہ ہر شب بدل کے آ. تو حافظ صاحب فرمانے لگے کہ یار یہ شعر جو ہے یہ غزل کا ہے، یہ نعت کا شعر نہیں لگتا، اس لیے یہ شعر نکال دو، باقی نعت تو سبحان اللہ بہت ہی پیاری ہے. تو چلے گئے. حفیظ صاحب کہتے ہیں کہ میرے ذہن پہ ایک بوجھ سا کہ پوری نعت میں مجھے یہ شعر تو بہت ہی پیارا لگتا تھا، یہ حافظ صاحب نے غزل کہہ کے تو وہ اب بیچارے گھر آ گئے. اگلے دن دروازہ حافظ طائب صاحب کا کھٹکھٹایا کسی نے، تو باہر گئے تو حافظ صاحب کھڑے تھے. حافظ صاحب نے کہا کہ یار، رونے لگ گئے حافظ صاحب. کہتے ہیں کہ یار طائب، مجھے رات کو خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ان کو نعت سنا رہے ہو یہی، اور جب تم نے یہ شعر پڑھا ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا ماتھا چوم لیا ہے، اس لیے یہ شعر نہ نعت میں سے نکال دو. حفیظ طائب صاحب بیچارے جب بھی یہ واقعہ سناتے تھے نا بہت ہی روتے تھے. بڑا ہی عشق تھا ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے. اچھا یار، اب ایسے تو نہ کرو، تم بھی تو کوئی نعت سناؤ، تمہارے پاس تو بڑا خزانہ ہوگا، بڑی بڑی پیاری نعت ہوگا. نعت تو ویسے ساری پیاری ہوتی. نعت کے حوالے سے تو یہ بہت مشکل ہے کہ کسی ایک نعت کو اپنی پسندیدہ نعت کہنا، لیکن میں تمہیں اپنی جو پسندیدہ ترین نعت ہے، یہ معروف کالم نگار جناب حسن نثار کی یہ نعت ہے. اور کچھ شعراء کے بارے میں یا بڑے لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ اس شخص کو تو پیدا ہی اس کام کے لیے کیا گیا تھا. تو کئی لوگوں کا خیال ہے کہ حسن نثار کو یہ نعت کہنے کے لیے ہی پیدا کیا گیا، اور بہت مشہور نعت ہے. میرے ذہن میں اس وقت یہ اس لیے آ رہی ہے کہ میں آج صبح دیکھ رہا تھا اس نعت کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے. کئی لوگوں نے اس میں اپنے شعر شامل کر دیے ہیں اور کئی لوگوں نے اس میں تبدیلیاں کی ہیں جس پر شاعر کو بھی بہت زیادہ گلا ہے. میں تمہیں یہ نعت صرف اتنی سناؤں گا جتنی حسن نثار صاحب نے لکھی ہے. سبحان اللہ. ارشاد. تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا، ہوئے 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 ہوئے، سانس لیتا تو اور میں جی اٹھتا، کاش مکہ کی میں فضا ہوتا، ہجرتوں میں پڑاؤ ہوتا میں اور تو کچھ دیر کو رکا ہوتا،
کیا کیا پیاری خواہشات ہیں یار. تیرے حجرے کے آس پاس کہیں، تیرے حجرے کے آس پاس کہیں میں کوئی کچا راستہ ہوتا. سبحان اللہ سبحان. بیچ طائف بوقت سنگ زنی تیرے لب پہ سجی دعا ہوتا. کسی غزوہ میں زخمی ہو کر میں تیرے قدموں میں جا گرا ہوتا. کاش احد میں شریک ہو سکتا اور باقی نہ پھر بچا ہوتا. واہ واہ. تیری کملی کا سوت کیوں نہ ہوا تیرے شانوں پہ جھولتا ہوتا. چوب ہوتا میں تیری چوکٹ کی یا تیرے ہاتھ کا عصا ہوتا. سبحان اللہ سبحان. تیری پاکیزہ زندگی کا میں کوئی گمنام واقعہ ہوتا. لفظ ہوتا کسی میں آیت کا جو تیرے ہونٹ سے ادا ہوتا. سبحان اللہ. میں کوئی جنگجو عرب ہوتا اور تیرے سامنے جھکا ہوتا. میں بھی ہوتا تیرا غلام کوئی لاکھ کہتا نہ میں رہا ہوتا. لاکھ کہتا نہ میں رہا ہوتا. سوچتا ہوں تب جنم لیا ہوتا، سوچتا ہوں تب جنم لیا ہوتا، جانے پھر کیا سے کیا ہوا ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. چاند ہوتا تیرے زمانے کا پھر تیرے حکم سے بٹا ہوتا. پانی ہوتا اداس چشموں کا تیرے قدموں میں بہ گیا ہوتا. پودا ہوتا میں جلتے صحرا میں اور تیرے ہاتھ سے لگا ہوتا. سبحان اللہ. تیری صحبت مجھے ملی ہوتی میں بھی تب کتنا خوش نما ہوتا. مجھ پہ پڑتی جو تیری چشم کرم آدمی کیا میں معجزہ ہوتا. ماشاءاللہ. ٹکڑا ہوتا میں ایک بادل کا اور تیرے ساتھ گھومتا ہوتا. آسمان ہوتا عہد نبوی کا، آسمان ہوتا عہد نبوی کا، تجھ کو حیرت سے دیکھتا ہوتا. سبحان اللہ سبحان. خاک ہوتا میں تیری گلیوں کی اور تیرے پاؤں چومتا ہوتا. پیڑ ہوتا کھجور کا میں کوئی جس کا پھل تو نے کھا لیا ہوتا. سبحان اللہ سبحان. پیڑ ہوتا کھجور کا میں کوئی جس کا پھل تو نے کھا لیا ہوتا. بچہ ہوتا غریب بیوہ کا، بچہ ہوتا غریب بیوہ کا، سر تیری گود میں چھپا ہوتا. بچہ ہوتا غریب بیوہ کا، سر تیری گود میں چھپا ہوتا. رستہ ہوتا تیرے گزرنے کا اور تیرا رستہ دیکھتا ہوتا. رستہ ہوتا تیرے گزرنے کا اور تیرا رستہ دیکھتا ہوتا. بت ہی ہوتا میں خانہ کعبہ میں جو تیرے ہاتھ سے فنا ہوتا. ہائے 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 ہائے. مجھ کو خالق بناتا غار حسن اور میرا نام بھی ہرا ہوتا. سبحان اللہ سبحان. ناظرین ہم یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. اچھا جی، یہ جو نعت لکھنے کا فن ہے، یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جو یہ نذرانہ پیش کرتے ہیں شعراء، اس کا متعلق کئی بزرگ کہتے ہیں جی کہ یہ تلوار پر چلنے والی بات ہوتی ہے. دیکھو نا، اگر اللہ نہ کرے، اللہ معاف کرے، اگر ان کی شان میں شعر کہتے ہوئے کوئی تھوڑا سا بھی کمی رہ جائے تو نعوذ باللہ کہتے ہیں جی یہ بھی گستاخی ہے. اور اگر آپ جوش میں آ کے، عشق میں آ کے کہیں زیادہ بڑھ جائیں تو وہ شرک ہو جاتا ہے. بالکل شرک کی حدوں کو چھونے لگتا ہے. اس لیے یہ بہت نازک اور حساس فن ہے، اور نعت کہتے ہوئے اس بات کا دامن کبھی، احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے کہ یہ وہ کبھی بھی کسی بھی قیمت پر شرک کی حدوں کو نہ چھوئے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ نعت کہنے کے آداب ہمیشہ ملوز خاطر رکھنے چاہیے. اور ایک سب سے پہلا جو سب سے بنیادی قرینہ ہے نعت گوئی کا، وہ تو ظاہر ہے ادب، احترام اور عشق ہے. اور دوسرا یہی ہے کہ عشق میں ڈوب کر اس بات کا احساس جو ہے وہ زندہ رہنا چاہیے کہ کہیں ہم جو شاعر ہے وہ شرک کی حدوں کو نہ چھونے لگے. اچھا جی، یہ جو فن ہے نعت گوئی کا، یہ نعت لکھنے کا،
یہ کب سے اس کی تاریخ کیا ہے, یہ کب سے شروع ہوا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی حیات طیبہ میں بھی حضرت حسان بن ثابت کا نام تو اس حوالے سے بہت معروف ہے. وہ رسول اکرم کی موجودگی میں نعت کہا کرتے تھے. اور اس کے بعد چاروں خلفۂ راشدین, بلکہ کہا جاتا ہے کہ 34 کم از کم صحابہ کرام ایسے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے منظوم نعت کہی ہے. اچھا 34 صحابہ کرام ایسے ہیں. یہ چاروں خلفائے راشدین نے بھی کہی جی بالکل, چاروں خلفائے راشدین نے نعت کہی ہے. اور اس کے علاوہ حضرت عباس بن ابی طالب, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سب نے بڑی خوبصورت نعتیں کہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یار پاجنید, اس سے بڑا نعت کا اور کیا معجزہ ہو سکتا ہے کہ جتنے بھی مسلمان شعراء ہوئے ہیں جو باقاعدہ شاعر ہیں, کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے نعت نہ لکھی ہو. بالکل, بہت خوبصورت بات ہے. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شاعر جو ہے وہ اس وقت تک ریکگنائز ہی نہیں ہوا جب تک اس نے نعت نہیں کہہ لی. بالکل, اور ہر مسلمان شاعر نے اپنی نعت کو ہی پر فخر کیا ہے. بالکل بالکل. وہ جو ایک کسی شاعر کا, میں شاعر کا نام بھول رہا ہوں, بڑا خوبصورت شعر ہے, میں نعت کا شاعر ہوں مجھے فخر ہے اس پر, بازار سخن میں میری ہیروں کی دکان ہے. ہائے ہائے ہائے, ایک مسلمان شاعر کے لیے اس سے زیادہ فخر والی بات اور ہو بھی کیا سکتی ہے. اچھا, دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف مسلمان شعراء تک یہ بات محدود نہیں ہے. یعنی اتنی بڑی شخصیت, لیڈر آف دا لیڈرز, مطلب صرف مسلمان شعراء تک یہ بات محدود نہیں ہے, جو غیر مسلم شعراء ہیں وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے نور میرٹھی نے ایک کتاب مرتب کی ہے, بہر زماں بہر زباں, ہر زمانے میں ہر زبان میں. انہوں نے اس میں 326 غیر مسلم شعراء کی نعتوں کو جمع کیا, مرتب کیا ہے. اچھا جی. اور اور غیر مسلم بھی انہوں نے صرف ہندو شعراء کو جمع کیا ہے. ہندو شعراء میں ایسا ایسا بڑا نام ہے جنہوں نے بڑی خوبصورت نعتیں کہی ہیں. مطلب ان میں پنڈت دیا شنکر نسیم ہے, بہت بڑا نام ہے ادب کے حوالے سے. پھر پنڈت ہری چند اختر ہے, نوبت رائے نظر ہیں, پھر راحت کپوروی ہیں, اوم پرکاش ہیں. مطلب ایک لمبی فہرست ہے. ہائے 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 ہائے, کیسے عظیم لیڈر ہیں کہ اپوزیشن والے بھی تعریفیں کر رہے ہیں. بالکل. اور یہ بھی ایک دیکھو کتنا خوبصورت معجزہ ہے نعت کا کہ جس زبان میں بھی شاعری ہوئی ہے کم و بیش اس میں نعت گوئی بھی ہوئی ہے. ہاں ہاں, یہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی وہ نعت کتنی مشہور ہے, کتنی پاپولر ہے. بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اور اس کے متعلق بھی میں نے سنا ہے کہ 3 مصرے ہی شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کو آمد ہوئی تھی. یہ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ, چوتھا مصرع نہیں تھا, آمد نہیں تھی ان کو ہو رہی. اور روایت یہ ہے کہ خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو اگلے دن انہوں نے اٹھ کے چوتھا مصرع کہہ دیا. اور دیکھو کتنا سادہ مصرع ہے اور کتنا بڑا, صلو علیہ وآلہ. آئے ہائے ہائے. تو یہی عشق رسول ہے نا. نہیں, یہ تو بنیادی بات ہے نا, عشق کے بغیر تو نعت کوئی ہو ہی نہیں سکتی. یہ حفیظ طائب صاحب رحمت اللہ علیہ کو میں زندگی میں جب بھی ملا ہوں, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تو فوراً آنکھیں جو ہیں وہ ٹپک پڑی, رونا شروع ہو گئے. یار ڈاکٹر فقیر محمد فقیر بابا پنجابی, میں نے عجیب ہی ان کی حالت دیکھی ہے, لکھا ہوا کتابوں میں یہ پڑھا ہے ان کے متعلق کہ ساری زندگی انہوں نے کالا جوتا نہیں تھا پہنا, عشق کرتے تھے کالے رنگ کے ساتھ, اس کو چومتے پھرتے تھے کہ کالی کملی تھی میرے سرکار کی. اور دیکھو نا ان کی نعتوں میں بھی عاجزی کیسی کیسی ہے. ہائے 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 ہائے. ایک مجھے ان کا شعر بھی یاد ہے میریاں حمداں نعتاں تو کتے ہوتا مقام محمد دا, پیا اپنے شعر سجانا ماں وچ لکھ لکھ نام محمد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ اسی کا ایک اور شعر ہے کہ میں کیا بیان کروں, کیڑی دریا وچ اتر کے کی ویکھے پار کنارے نو, رائی بے قدری کی جانے پربت دے کھل کھلارے. سبحان وہ سچا عشق تو جس شاعر نے بھی کیا, پھر اس نے نعت ہی پھر کہی. جس نے جتنا عشق کیا اتنی خوبصورت نعت لکھی ہے. ہائے مظفر وارسی, نعیم صدیقی,
ان لوگوں نے پھر مطلب اپنا جو نعت گوئی کا فن تھا اس کو نقطہ انتہا تک پہنچایا. احمد ندیم قاسمی صاحب نے بڑی پیاری بڑی خوبصورت. ماہر القادری کی نعتیں جو ہیں حمدیں اور نعتیں وہ بھی بہت خوبصورت ہیں. اور اس سارے بے انتہا عشق کے باوجود تم نعتوں میں دیکھو شعراء کے اندر ان کی لکھائی میں ایک خوف ادب اتنا زیادہ پایا وہی جاتا ہے. تلوار پر چلنے والی بات. ہوئے مجھے وہ عبد الباسط کا شعر یاد آ رہا ہے. ہائے پہلا شعر اس نے زندگی میں لکھا ہوا ہے, دل دے نگر میلاد وے سلوات کہہ لواں ہووے اذن حضور جے میں نعت کہہ لواں. بہت خوبصورت. اور میرا خیال ہے جس طرح شعراء نے یہ نعت گوئی کے حوالے سے اپنے اندر ادب اور ایک خوف اور ایک احترام شامل کر کے اور اس کو ذہن میں رکھ کے نعت گوئی کی ہے, نعت خوانی کرتے ہوئے بھی میرا خیال ہے اس سے زیادہ دھیان رکھنا چاہیے. بالکل پڑھ کر سنانے میں اس سے مطلب 1000 گنا زیادہ احترام واجب ہے ان پر. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ عشق میں آ کے یا ایک لہر میں آ کے پٹڑی سے اترے, اللہ پاک رحمت کرے سب پہ, وہ بڑا خوفناک کام ہے. بڑے ہی ادب کے ساتھ, بڑے احترام کے ساتھ اور بڑے سلیقے کے ساتھ, جیسے آپ ایک عظیم لیڈر کے سامنے, اور ان سے عظیم تو ہے ہی کوئی نہیں کائنات اور آئے گا بھی نہیں, ان کے سامنے آپ نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں, اس میں وہ سارا کچھ شامل ہونا چاہیے. ادب, خوف, احترام بڑا ضروری ہے. بالکل یار بعض مناظر ایسے دیکھنے میں آتے ہیں کہ دل دکھتا ہے اور بڑا خوف آتا ہے کہ یار یہ عشق میں کیوں ادھر ادھر ہو رہے ہیں. وہ احترام بڑا ضروری ہے, وہ ادب بڑا ضروری ہے, ایک وہ حد جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. بالکل. ناظرین یہ ہمیں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. امریکی میڈیا نے کہا ہے کہ ملا عمر نے جنگ بندی کے لیے اوباما کو خط لکھا تھا. دعویٰ بے بنیاد ہے, طالبان کا بیان. شاباش, امریکہ تو ان جی باؤنتر گیا ہوا ہے بھائی جی. طالبان نے ان کو کس لیے خط لکھنے, وہ تو ان کو جوتی پہ نہیں لکھتے. یہ امریکہ افغانستان سے پنگا لے کے بیچارہ پھینٹا کھا بیٹھا ہے, اب اپنی شرمندگی مٹانے کے بعد بہانے ڈھونڈ رہا ہے کہ جی ملا عمر نے ہمیں خط لکھا تھا کہ جنگ بند کر دی جائے. ملا عمر کے ہتھے تو افغانستان میں امریکہ ایسے آیا ہوا ہے جیسے کسی گلی میں بیمار سا بلی کا بچہ بچوں کے ہاتھ نہیں آیا ہوتا. کسی نے اس کے گلے میں رسی باندھی ہوتی ہے, کسی نے اس کے پوچھل پہ دھاگا بننا ہوتا ہے, کوئی اس کو چھوٹی سوٹی سے مار رہا ہوتا ہے, کوئی بڑی سوٹی سے تھرو رہا ہوتا ہے. دس کٹ کھاتا جا رہا ہے, آکڑ نہیں ٹوٹ رہی اس کی امریکہ کی. ہائے مجھے گجرانوالہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے, اللہ جانتا ہے. ایک ہاتھ والی ریڑی والا بندہ بیچارہ نا ریڑی لے کے جا رہا تھا ریل بازار ہے جی, نوے سکوٹر کے اوپر 2 پہلوان ایڈے ایڈے تگڑے بوسکیوں کے سوٹ پہنے ہوئے گزر رہے تھے. وہ خود گزرتے اس طرح سے گزرے ہیں کہ اس کی ریڑی سکوٹر کو لگ گئی مسکین آدمی. لو جی پلوانوں نے سدھا اس مسکین ریڑی والے کو چپیڑ ہی کٹ ماری. اس نے 2-3 دفعہ سوری بھی کی کہ چلو بھائی جی معاف کر دیو, آپ خود جناب اس طرح گزرے ہیں, میرا قصور نہیں. پھر اوپر سے گالیاں دینی شروع کر دی. لپا جنید اس ریڑی والے نے بڑے آرام سے ریڑی ایک سائڈ پہ کی ہے. اس کے بعد اللہ جانتا ہے کو 2.5-3 منٹ میں اس نے دونوں پلوان ایسے ادھیڑ دیے جیسے سویرے سبزی منڈی میں سبزی نہیں گلی ہوئی پڑی ہوتی. تو کسی طرف سے پھنسا ہوتا ہے دوانا, کدو بیچارہ کسی طرف سے میلا ہوا ہوتا ہے, قمیضیں ان کی پھٹ گئی, خون ان کے نکل رہے ہیں اور چکرا گئے دونوں. اب لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں, میں نے کہا بیوقوف ہو, یہ کیا کروا لیا مسکین بندے کو بدتمیزی کر کے. کہتے ہیں جی اس لیے نہیں اس کو کچھ کہہ رہے کہ میب میں لڑائی حرام ہے. اور میں نے کہا اس پھینٹا کھانے سے پہلے مذہب میں لڑائی حرام نہیں تھی. کہتا نہیں چاچا یہ گل یہ نہیں ہے, گل یہ ہے کہ ہم غریب بندے پہ ہاتھ نہیں اٹھا رہے. اور میں نے کہا لڑائی سے پہلے اس کے ہاتھ میں کیا سونے والی ریڑی تھی, کیوں اس کو تھپڑ مارا تھا؟ کہتے ہیں ہم نے تو چھوٹا برا سمجھ کے مارا یار, وہ تو آگے سے سیدھا ہی ہو گیا. یہ کتنے سال پہلے کا واقعہ ہے؟ یہ میرا خیال ہے ایوب خان کا مارشاء اللہ لگے ہوئے 2 دن ہوئے تھے. اب ذرا اندازہ لگاؤ کہ ایوب کے مارشاء اللہ کا وقت ہے اور 2 پہلوان اسے چاچا کہہ رہے تھے, باقی حساب کتاب خود کر لو.
ہنستے نہیں ہیں آگے سے. یار کیا کرتے ہو تم, کیوں ایک بات پکڑ لیتے ہوتے ہو؟ وہ چاچا نہیں تھا کہا, انہوں نے کہا تھا کہ پتر یہ بات ہوئی. اچھا چلو جی پتر بھی ڈال لو, پھر کیلکولیشنز کر لو. یار کس لیے اتنا حساب کتاب کرنا شروع کر دیتے ہو؟ اگر میرے منہ سے پرویز مشرف کے ماشاء اللہ کی جگہ ایوب خان کا ماشاء اللہ نکل گیا. میرا چھونا مونا پتر. خدا کا خوف کرو مجھے. یار ویسے مذاق سے مذاق رہا پا جنید, ہمارے کیا نصیب ہے یار. دوسری قومیں جب وقت کا حوالہ دیتی ہیں تو کہتی ہیں جب ہمارا ملک پہلی دفعہ چاند پہ گیا تھا, یا جب ناسا نے پہلا سیٹلائٹ خلا میں چھوڑا تھا, یا جب پہلی دفعہ ہمارے ملک میں جہاز بنا تھا, یا پھر کہتے ہیں یار یہ اس وقت کا واقعہ جب ہمارے ملک میں پہلا فٹ بال کا ورلڈ کپ ہوا تھا. ہمارے کیا نصیب ہے, ہم وقت کا حوالہ کیا دیتے ہیں جب پہلی دفعہ ایوب خان کا ماشاء اللہ لگا تھا, یا یحییٰ خان کا ماشاء اللہ لگا تھا, جب ضیاء الحق 90 دن کی حکومت کے لیے آیا تھا, جب پرویز مشرف نے ماشاء اللہ لگایا تھا. ہائے ہائے ہائے, ہمارے پاس حوالہ دینے کے لیے بھی کوئی خیر کا واقعہ نہیں. بالکل افسوس کی بات. چلو اب بات آگے پیچھے ہو گئی ہے, خبر پڑھ دو. شیخ رشید نے کہا ہے کہ فوج کو چاہیے کہ وہ حکومت کو شٹ اپ کال دے. ہیلو شیخ صاحب بیچارے آج کل چونکہ گیم سے باہر ہے نا, حکومت میں نہیں ہے, اور جو منہ میں آتا ہے کہتے جا رہے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ میں بات کیا کر رہا ہوں. ان کا حال بالکل کر کے سب سے چھوٹے بچے والا ہوا ہے. وہ بڑے 4 لوڈو پہ بیٹھ جاتے ہیں نا, اب 4 نہیں بیٹھے نا لوڈو پہ. اب بندہ پوچھے تجھے لوڈو کے اوپر بٹھا لے بھائی, وہ پرے بیٹھ کے بیچارہ ہو رہے کیا کیا بیان دیتا رہتا ہے. امی بھی ان کو کچھ نہیں کہتی, 5 روپیے شرطیں لگا کے یہ لوڈو کھیلتے ہیں. ویسے ابو کہتے ہیں کہ شرط لگانا گناہ ہوتا ہے, ان کو کوئی نہیں کچھ کہتا. امی بھی 2-3 دفعہ ادھر سے گزری ہے, لوڈو پہ پانی بھی نہیں پھینکا انہوں نے. ابو بھی کل اچھی بھلی لوڈو پھاڑنے لگے تھے, پھر نہیں پھاڑی. یہ تم کیا بولتے جا رہے ہو, کیا تم اشارے کنائے کر رہے ہو؟ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اماں کون ہے, ابا کون ہے اور لوڈو کیا ہے. صاف صاف بات کرو. اگلی خبر پڑھو جلدی سے. ایک ہفتے کے دوران پھلوں سبزیوں سمیت 47 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ. اس پہ خبر والی کیا بات ہے, یہ کہو پھر اضافہ. نہیں, ویری بیڈ, بہت بری بات ہے. اتنے سینئر جرنلسٹ ہو کے تم بھی غلط خبر بتا رہے ہو. پھر اضافہ نہیں, پھر نہیں سچ, اس نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ خبر میں لفظ تھوڑے رکھتے ہیں. اتنے پھر نہ لکھو, ایک ہی پھر لکھو, مگر اسے یہ ایسے لکھ لو پھر. اضافہ. جس طرح ایمان سے یہ ہانڈی مہنگی ہوتی جا رہی ہے, میں تو سوچ رہا ہوں کیا بنے گا یار. اللہ نہ کرے اور 10 سال بعد میرا خیال ہے پروگرام لگیں گے نا ہانڈی پکانے کے طریقے کے, اس میں بتایا کریں گے آ کے کوک. میں آپ کو آج کڑھائی بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں. ایک توے جتنی لوہے کی چادر لے, اس کو ہتھوڑے کے ساتھ بیچ میں سے گہرا کر لے. جب بالکل گلائی میں گہری ہو جائے تو 2 کنڈے لے کے کناروں پہ ویلڈ کرا لیں. مزیدار کڑاہی تیار ہے. آپ اس کو روغنی صبر کے ساتھ کھا سکتے ہیں. ناظرین, کھانے کے ساتھ سویٹ ڈش ہونا بھی بہت ضروری ہے. آپ کو میں اب متنجن بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں. ایک انجن لیں. میرا خیال ہے آپ پریشان ہو گئے ہیں. انجن بڑی آسانی سے آپ کو میسر آ سکتا ہے. کسی بھی ریلوے اسٹیشن پہ جائیں, سارے انجن بیکار پڑے ہوئے, وہاں سے ایک اٹھا لائیں. آپ نہیں اٹھائیں گے تو ریلوے کا کوئی افسر اٹھا لے گا. ناظرین, انجن لا کے اس کا الف ہٹا دیں اور اس کے ساتھ میم اور تے لگا لیں. متنجن تیار ہے. ناظرین, سلاد کے بغیر دسترخوان مکمل نہیں ہوتا. آئیے آپ کو سلاد بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں. ایک دال لیں. ڈر گئے میرا خیال ہے, دال چونکہ واقعی بہت ایکسپینسو ہو چکی ہے. سونے کا اور دال کا ریٹ میں بھی دیکھتا رہتا ہوں. میں آپ کو سستی دال حاصل کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں. آپ جمعرات کو جب دربار پہ سلام کرنے کے لیے جائیں تو کبوتر سے آنکھ بچا کے آپ ایک دال اٹھا سکتے ہیں. ناظرین, دال بڑے احتیاط سے کسی پوڑی میں باندھ کے گھر لے آئیں. گھر آ کے ایک سلاخ حاصل کریں. سلاخ کے آگے سے خے توڑ کے پھینک دیں اور دال پکڑ کے سلاخ کے آگے لگا دیں.
नाज़रीन, सलाद तैयार है। और एक और बड़ी अच्छी बात आपको बताता चलूं, ये सलाद चूंकि सलाद से बना है इसलिए इसमें आयरन बहुत होता है। नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। साहब, इस हफ्ते की हस्बे डाक शुरू कर दूं? जी जी, जो खतूत मेरी मोहब्बत में लिखे गए हैं वो सुनाइए जरा। सारे आपकी मोहब्बत में लिखे गए हैं जी साहब। मान से सारे ही सुनाओ। अच्छा जी, पहली मेल हमें मौसूल हुई है तलहा खान की तरफ से, लाहौर से लिखते हैं, अजीजी अंकल। उसने मोहब्बत में कहा था। ये मोहब्बत में ही है, आगे लिखते, मशवरा मांगा इन्होंने। लिखते हैं, आपके प्रोग्राम ने मुझे भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट दिला दिया है। हालांकि मैं क्लास 4 का स्टूडेंट हूँ, मैं पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ। अब मुझे ये बताएं कि अपना पॉलिटिकल करियर का आगाज मैं कहाँ से करूँ? बेटे, ज्यादातर तो पॉलिटिकल कैरियर का आगाज हमारे यहाँ बैंक बैलेंस से होता है, और तुम्हें चूंकि तुम अभी 4th क्लास में और तुम्हें स्कूल जाने के लिए 1 रुपया मिलता होगा, इसलिए अभी तुम्हारा बैनर पूरा नहीं लिखा जा सकता। ये न हो कि आप इलेक्शन पे खड़े हो जाए, को पूछे पाई जी वो कहाँ, क्या नाम है इनका, तला साहब कहाँ खड़े हैं, और महल्ले के लोग बता रहे हो जी अपने दरवाजे के साथ खड़े थे जी। खाकी रंग की उन्होंने निकर पहनी हुई थी, गल कमीज कोई नहीं थी, और हाथ में चिड़ी छिक्का पकड़ा हुआ। अभी जरा बड़े हो जाओ, तालीम हासिल करो पूरे जोशो खरोश के साथ, फिर इंशाल्लाह इलेक्शन भी लड़ लेंगे, नो प्रॉब्लम। सर, एक मेल हम मुझे मुसलसल बहुत ज्यादा मिल रही है, उसको मैं छोटा सा बता देती हूँ कि आप मिस प्रोनाउंस करते हैं वॉरेन बुफे को। ये वो बफट और बुफे जो है वो प्रॉब्लम हो रहा है। पहले भी बात हुई है, हमने गालिबन हस्बे डाक में वजाहत की थी कि ये वॉरेन बूफे नहीं है। बूफे वो है जिसमें ये दिलचस्पी रखता है, खाने पीने वाला बूफे। ये जो दुनिया का दौलतमंद तरीन शख्स है, दूसरे या तीसरे नंबर का, इसका नाम वॉरेन बफेट ही है, और इसको प्रोनाउंस भी इसी तरह करते हैं। इसमें टी साइलेंट नहीं है। नाम बूफे हो तो उसके पीछे तो सारे अमेरिका के बाट फिरते रहे। अच्छा जी, मैं जल्दी से अगली मेल पढ़ देती हूँ। अगली मेल हमें मौसूल हुई है, नासिर साहब से लिखते हैं, आई एम फ्रॉम साउथ कोरिया। अजीजी अंकल, मेरा एक फ्रेंड कोरिया में है और उसकी वाइफ पाकिस्तान में रहकर आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। मेहरबानी जी बहन की, वो प्रोग्राम हमारा देखते हैं, बहुत शुक्रिया। आप जो अपना हाउस हस्बैंड होने का बताते हैं, उसकी वजह से उसकी वाइफ अब उसको कहती रहती है कि एक बार आ जाओ पाकिस्तान। बड़ा खूबसूरत लिखा, खत को तो छोड़ो, है ना, हाउस हस्बैंड। हाउस वाइफ से हाउस हस्बैंड, इसमें हंसने वाली कौन सी बात होती? हाउस हस्बैंड नहीं हो सकता। नहीं हो सकता क्या है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मान लेता है, कोई नहीं मानता। अच्छा, उन्होंने, उनकी बीवी जो है ना, वो अपने शौहर को मुसलसल धमकियां दे रही है कि तुम एक दफा आ जाओ पाकिस्तान, तो वो डर के पाकिस्तान नहीं जा रहे। नहीं, कोई बात नहीं, मैं उनसे ये कहूंगा कि आप आए जरूर। जो भाभी हमारी आपको कह रही हैं कि आए आप जरूर उनके कहने पे पाकिस्तान आए। सोनिया 4 साल बाद आए, भावे 10 साल बाद आए, हालत यही होनी हो मेरे भरावा, तो छेती आ जा। वो एक लतीफा मशहूर है ना, एक बहुत मोटी औरत ने अपने बरीक से खामद के मोढे के ऊपर हाथ रख दिया। अच्छा। उसका खामद उसे कहता है कि पढ़िए लोग, ये बताओ कि मौत जो है वो एकदम आ जाए तो अच्छी होती है या सिसक सिसक के मरना अच्छा होता है? वो आगे से कहती है कि मरना तो वही अच्छा जो एकदम जान निकल जाए। हाँ। आगे से कहता है फिर दूजा हाथ भी दूजे मोढे ते रख गल मुक्के विचों। अच्छा जी, अगली मेल हमें मौसूल हुई है अजहर रसूल की तरफ से। लिखते हैं, मैं चाइना से कैंसर बायोलॉजी में डॉक्टरेट कर रहा हूं। आपका प्रोग्राम देखा जो कि अल्लाह की रहमत से लाजवाब है। अजीजी साहब, क्या आप नाजिया बेग का इंटरव्यू या लाफ्टर की मिमिक्री कर सकते हैं? भाई जी, सच्ची बात तो ये है कि मैं नाजिया बेग की मिमिक्री नहीं कर सकता, क्योंकि जितनी वेरिएशन के साथ और जितने सुर के साथ ये हंसती है ना, हाय 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 हाय, मुझे तो ऐसे महसूस होता है ये हंसी वाली लता मंगेशकर। That's a compliment. Thank you जी साहब। वेलकम, यू आर वेलकम। इसलिए तारीफ किया कि मेरी तारीफों वाले निकाला करो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से। अच्छा जी, अगली मेल हमें अमृतसर से डॉक्टर समीर राय लिखते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टरों से बहुत डरता हूँ।
मैं गालिबन पाकिस्तान से बाहर खुद को हस्बे हाल का सबसे बड़ा फैन समझता हूँ। डॉक्टर होते ही बड़े लोग हैं, नहीं डॉक्टरी की जाती, फुल अंग्रेजी आती हो ना तो फिर बंदा टीका लगा सकता है। अच्छा, इसका मतलब है हमारे तमाम सियासतदानों को फुल अंग्रेजी आती है। शाबाश यार, देखो ये क्या बात कर, खुदा के लिए मैं डॉक्टरों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मेडिकल वाला टीका, वो वाला टीका तो जहल बंदा लगाता है, वो पढ़ा लिखा बंदा नहीं लगाता। अच्छा मेल तो सुन लें, आप जो तंज अपनी सियासत और माशरत पर करते हैं वो हूबहू हमारी सियासत और माशरत पर भी पूरी उतरती है। यस आई नो डॉक्टर साहब, दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। यही वजह है कि हस्बे हाल पूरे हिंदुस्तान बिलखसूस हमारे इलाके में उसी ज़ौक़ व शौक के साथ देखा जाता है जिस तरह पाकिस्तान में देखा जाता है। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब आपकी, आप हमारा प्रोग्राम हस्बे हाल देखते हैं, आप जैसे मोहब्बत करने वालों की वजह से ये की कार में थोड़ी बहुत इज्जत है, वरना कौन जी पूछते। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आज एक मर्तबा फिर हमारे साथ हैं इस मुल्क के एक मुमताज़ ब्यूरोक्रेट। अस्सलाम वालेकुम आयुष साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आयुष साहब, आप ठीक हैं? ताज़ा यूरोप का टूर लगा के आया हूँ, आगे आप खुद समझदार हैं कैसा होना चाहिए मुझे। ऐसा वर्ल्ड टूर तो आपके लिए आम सी बात है, रूटीन की बात है। सड़ गए। नहीं, मैं क्यों चलूंगा आपसे। ये बताइए, सैर करने गए थे यूरोप? टू हेल विद सैर यार, सरकारी बखेड़े। अच्छा, टूरिज्म का कोर्स करने के लिए गया था। अच्छा। हाँ, अलबत्ता बेगम और बच्चे साथ थे, उन्होंने सैर वार की। अच्छा, बीवी बच्चे साथ थे आपके? मैं उनके साथ था भाई, बिकॉज दिस इज द बेसिक रीजन ऑफ माई कोर्स। अभी तो दोनों सालियां नाराज हैं कि उनको साथ क्यों नहीं लेके गया। मैंने उनको तसल्ली दी, भाई अभी रिटायरमेंट कोई सर पे तो नहीं आई हुई, अगले 6 महीने बाद फिर जाऊंगा, फिर आपको ले जाऊंगा। 6 माह बाद दोबारा? कोर्स तो आप कर रहे हैं। देन व्हाट, मैंने कौन सा टूरिज्म के महकमे में लगना है। हम कोर्स इसलिए नहीं करते कि आके उसी महकमे में लगना है, ये तो बस एक शाख से दूसरे शाख पर आनियां जानियां देखने वाली बात है। बस आप हमारी आनियां जानियां देखा करें। लेकिन आयुष साहब, आपको पता है कि आपकी ये आनियां जानियां कौम को कितने में पड़ती हैं? वही ऑर्थोडॉक्स अप्रोच, बचत, सादगी, किफायतशारी। कम ऑन यार, बाहर जाके आपके मुल्क की इमेज बिल्डिंग करते हैं हम लोग। अप्रिशिएट किया करें, कितना खर्चा आ जाता है। यही 60 लाख 70 लाख 16 करोड़ की आबादी है आप लोग की, चुआनी तानू इसे नहीं होंगी। अच्छा हजूर, ये तो आपके सरकारी दौरे हो गए ना। आपके तो बच्चे भी आप लोगों की सरकारी गाड़ियां बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। तमाम स्कूलों के बाहर देख लें, यही सरकारी गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं। तो क्यों ना नजर आए भाई, ब्यूरोक्रेट के बच्चे हैं। और आपका क्या ख्याल है, सादा आम से मस्दे में बैठ जाएं और बारी चो सिर काट के किकी कर दे फिर। वो जिस तरह एक इश्तिहार में बोर्ड के पीछे से बंदर निकल के किकी करता है। भाई देखे, मेरे बच्चे तो इतने सेंसिटिव हैं, 1 साल पुरानी गाड़ी में बैठ जाएं तो उन्हें एलर्जी हो जाती है। अब इसे भी आप अल्ले तल्ले कहेंगे, अय्याशी कहेंगे। नहीं तो और ये क्या है? हेल्थ इशू है भाई। हेल्थ इशू कैसे है? और तुहाडा की ख्याल है बच्चियां नूं खुरक पवा लवां? वो खान साहब में तो मालिया नूं कहंदे फिरे ना, चाचा खुरकी जरा। सर हमने तो सुना है कि जिन लोगों की फाइलें आप लोगों के पास फंसी हुई होती हैं, आप उनसे बड़ा कमाते हैं। वो फाइलें नहीं होती बीबी, गर्दनें होती हैं, गर्दनें, और वो भी पतली पतली। देन व्हाट डू यू थिंक, हु इज एन ब्यूरोक्रेट? ए होई कदी सेबां दा ग्रेड, कदी अंबां दा ग्रेड, कदी लो रेट, कदी हाई रेट। फिर रिटायरमेंट दे कोल जो हाथ आए उन्होंने लपेट। आजमी साहब, आप रिश्वत का इतराफ कर रहे हैं? नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। देखें, ये आपकी कौम जो है, ये आपकी आवाम इतनी बिगड़ चुकी है, इतनी बिगड़ चुकी है, पता नहीं कहां से हमारे अकाउंट नंबर का पता कर लेते हैं और उसमें पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। फिर अगर काम ना करें तो ये भी बेईमानी है, आखिर मरना भी है। यानी आप इस रिस्क को हलाल समझते हैं? यस ऑफ कोर्स। भाई एक पार्टी को हलाल करते हैं तो ये रिस्क मिलता है। हमारा तो सादा सा फार्मूला है, ए बंदा CSP, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से चलता हो एक घर का किचन खाली। अस्तगफिरुल्लाह। आइजो, लेकिन तमाम ब्यूरोक्रेट्स तो इस फार्मूले पर अमल नहीं करते ना। बहुत से ईमानदार लोग भी मौजूद हैं ब्यूरोक्रेसी में, तमाम तो आप जैसे नहीं। तो वो स्पॉइल कर रहे हैं ना अपने आप को। भाई अगर सिर्फ किचन ही चलाना है तो CSS करने की क्या जरूरत है, वो ट्रेन चिकावा बेच लेंगे।
ਉਹ ਜੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਟਰਨਓਵਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਚਾਲੂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ घुमा लेंदे। कलर वाइट रखने के लिए ब्लैक मनी जरूरी है, जस्ट टू क्रिएट द कंट्रास्ट फॉर द कलरफुल लाइफ। इसी उसूल की खातिर तो मैं बचपन में अपने टीचर से उलझ पड़ा था। मैंने अपने टीचर से पूछा, सर ब्लैक इज अ कलर? कहने लगे यस। मैंने कहा व्हाइट इज अ कलर? कहने लगे यस ऑफ कोर्स। और मैं कहा जी ये दोवें कलर ने तो फिर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नू कलर टीवी क्यों नहीं कहिंदे जी? वो टीचर ने उसी वक्त कह दिया कि ये जरूर CSS करेगा। अच्छा सर, आप लोग भी महंगाई से मुतासिर होते हैं? हम नहीं महंगाई से मुतासिर होते, अलबत्ता महंगाई हमसे मुतासिर हो जाती है। जैसे आप लोग नहीं हमसे मुतासिर हो जाते। आपका मतलब है कि आप लोग महंगाई करते हैं? महंगाई होती नहीं है, आप लोगों को जस्ट फील होती है। कब है महंगाई, कहाँ है महंगाई, वेयर? अब बोलता नहीं। साहब आप तो बिल्कुल देसी आदमी है। मैं ब्यूरोक्रेट भी हाँ, तो वो काड़े जावा तो मज भी नवा लेना। और ये काट देना, ये मैं दोस्ती में बोल गया। अच्छा, तो आपको महंगाई फील नहीं होती? महंगाई नहीं है जुनैद साहब, इट इज जस्ट द गेम ऑफ योर फीलिंग्स। कहाँ है महंगाई? 10 साल पहले समोसा 2 रुपए का था, फोन कॉल जो थी वो 15 रुपए की थी। आज समोसा 15 रुपए का है और फोन कॉल 2 रुपए की है। सिर्फ रेट इधर उधर हुए हैं और कोई चक्कर नहीं। अरे साहब, आप लोगों को बात टालना आती है, वरना इस मसले पर बात हो सकती है। तो आप बहस कर ले भाई, मगर समझदार लोग कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट बीवी और बेवकूफ के साथ बहस नहीं करनी चाहिए, वरना बंदा 5 मिनट के बाद मांगना शुरू कर देता है। क्या? माफी। अच्छा, अगर ब्यूरोक्रेट बीवी से बहस करे फिर? ब्यूरोक्रेट बेवकूफ नहीं होता, बल्कि ब्यूरोक्रेट का अगर ग्रेड पहचानना हो तो उसका बीवी के साथ बिहेव देखो। अगर ब्यूरोक्रेट बीवी के आने पे बात बदल ले तो वो 19वें ग्रेड का है, अगर खामोश हो जाए तो 20वें ग्रेड का है, और अगर बीवी के आने पे सीधा 15 हो जाए तो 21वें का है। अच्छा, और अगर बीवी के आने पे खड़ा हो जाए तो फिर 22वें ग्रेड का है। सब ये बात हंसने वाली नहीं है। हाथ नहीं गई। अच्छा साहब, जाते जाते एक सीधा सीधा सवाल और प्लीज उसका सीधा सीधा जवाब जी, कि आप क्या समझते हैं कि आज हम जिस मकाम पर खड़े हैं, हमारी इस तबाही का जिम्मेदार कौन है? सियासतदान, फौज या ब्यूरोक्रेट? अब मैं अपने मुंह मियां मिठू बनता अच्छा तो नहीं लगता। मेरा मतलब है हम तो मुल्क संभालने वालों में से। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज।